آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل ہے اور کملی والا وہ ہے جو ساری کائنات کی اصل ہے۔ پھر دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور شان عطا فرمائی، وہ کیا تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کی دوسری شان کیا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہے۔ سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور یہ مضمون میں نے پہلی دفعہ شروع کیا ہے، یعنی بیان کے طور پر، یہ محفل کے اندر پہلے کبھی بیان نہیں ہوا تھا، آج ہی کچھ میرے ذہن میں یہ کچھ چیزیں اکٹھی ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو آج اسی پر تباہ آزمائی کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی پہلی شان میں نے یہ بیان کی کہ وہ انسانوں کے باپ ہے، اصل ہے انسانوں کی، اور دوسری یہ ہے کہ مسجود ملائکہ ہے۔ کوئی بڑی شان ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا کہ تمام فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آؤ سنو مدینے والے آقا کی کیا شان ہے، سرکار مدینہ کی کیا شان ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آدم علیہ السلام کی شان ایسے بنائی کہ فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، جب باری آئی میرے اور آپ کے غمخوار کی، وہ سجدہ تو صرف ایک بار ہوا تھا، دوبارہ نہیں ہوگا، وہ صرف ایک ہی بار تھا، لیکن جب حضور کی باری آئی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب تیری شان بھی فرشتوں کے ذریعے ظاہر کی جائے گی، مگر صرف ایک بار نہیں بلکہ جب تک فرشتے ہیں تیری شان بلند کرتے ہی رہیں گے۔ فرشتے درود پڑھتے تھے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور فرشتے قیامت تک درود پڑھتے ہی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ عزیز دوستو، یہاں ہمارے لیے ایک درس ہے، اگر فرشتے حضور پر درود بھیجتے نہیں تھکتے تو ہمیں بھی سرکار پر درود بھیجتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، مگر ہدایت بنا کر سب کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہدایت بنا کر انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ رحمت ساری کائنات کے لیے ہے، ہدایت انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے رحمت بھی ہے، ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، تو ہمارا ڈبل حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہوئے چپ نہیں ہوتے تو ہمیں بھی سرکار پر درود پڑھتے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کی فضیلت پر مولانا صابر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کہی، اور برخوردار حافظ اختر صاحب نے بھی بڑا خوبصورت آپ کو بیان سنایا ہے۔ درود پاک ہر مشکل کا حل ہے۔ بولو درود ہر مشکل کا حل ہے۔ جو مشکل آپ کو نظر آئے کہ حل نہیں ہوتی، درود پڑھو، کثرت سے پڑھو، ایسا پڑھو کہ دیوانے ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکل کا دروازہ کھول دے گا۔ اور میں نے خود آزمایا ہے کئی مرتبہ، جب کوئی مشکل حل ہوتی نظر آئے نہ آئے تو دروشی پڑھو، اللہ تعالیٰ برکتیں ہی فرما دیتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ
محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ ان جیسے بادشاہ ہمیں پھر عطا فرمائے. آج ہمیں چور و چکے مل گئے جی. 60 ارب ڈالر کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے, بولنے بھی نہیں دیتے جی. کہتے ہیں ہمارے متعلق کوئی بول بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بھی بادشاہ عطا فرمائے تھے جو سوتے نہیں تھے رات کو جب تک سرکار مدینہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے. محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا, عرض کیا بادشاہ سلامت, میں ایسی مشکل میں پھنس گیا ہوں, اتنا قرضہ مجھ پر چڑھ گیا ہے کہ قاضی نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر یہ فلاں دن تک قرض ادا نہ کرے تو اس کا مکان بھی ضبط کر لو, اس کی جائیداد ضبط کر لو. یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں. تو آپ نے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام کرو, کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو. کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو, انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن, اللہ نے تیسرے دن سرکار کی زیارت عطا فرمائی. حضور تشریف لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی, جا محمود غزنوی کے پاس. واقعہ شاید میں کچھ ایسے بیان کر رہا تھا, کسی بزرگ نے کہا کہ تو کثرت سے درود پڑھ, تو اس نے کثرت سے درود پڑھا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا. حضور خواب میں آ گئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جا محمود غزنوی کے پاس اور بادشاہ سے کہہ دے کہ جو تو رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے, تیرا درود قبول ہو گیا ہے. ہم تیرے درود کو قبول کرتے ہیں اور یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ اس کا قرضہ اتار دو, اس کا قرضہ اتار دو. وہ صبح گیا, اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. وہ آج کے دور کے بادشاہ نہیں تھے کہ جب گزرنا ہو تو سارے شہر کی ٹریفک لائٹیں پہلے سے ہی بند کر دی جاتی ہیں کہ صدر پاکستان گزر رہے ہیں, ان کو کسی ٹریفک لائٹ پر کھڑے نہ ہونا پڑے, بس کوئی ان کے قریب نہ آنے پائے. وہ ایسے نہیں تھے, وہ فقیروں سے محبت کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا عطا فرمائے. گیا بادشاہ سے ملا, بادشاہ سے کہا مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمود غزنوی سے جا کر کہو کہ میرا قرضہ ادا کر دے. بادشاہ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے, لوگ تو باتیں بنا لیتے ہیں, لوگ باتیں بنا لیتے ہیں, کہیں تو نے کوئی بات تو نہیں بنا لی اپنی طرف سے, اس کی کیا دلیل ہے کہ تجھے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے. اس نے عرض کیا بادشاہ سلامت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمود غزنوی اگر سوال کرے کہ تمہیں خواب سچا آیا ہے یا نہیں آیا ہے, اسے بتا دینا کہ تو سونے سے پہلے جو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تیرا درود مقبول ہے. اس بات کو بادشاہ ہی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں یا ہمارا رب جانتا ہے؟ پھر بادشاہ ضرور مانے گا. جب محمود غزنوی نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, بادشاہ کی چیخیں نکل گئی, کہنے لگا سچ کہتے ہو کہ حضور کی زبان پر میرا نام آیا تھا, سرکار کی زبان پر میرا نام آیا تھا, حضور نے میرا نام لے کر کہا تھا کہ بادشاہ سے کہنا کہ تیرا درود قبول ہے. اس نے کہا کہ ہاں حضور نے تیرا نام لیا تھا. بس بادشاہ کہتا پھر سناؤ, پھر کہو کہ حضور نے میرا نام لیا تھا, سرکار کی زبان مبارک پر میرا نام آیا تھا.
مولانا جامی نے کیا خوب فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے. میرے والد صاحب یہ شعر بڑے ہی ایمان افروز انداز میں پڑھا کرتے تھے اور ساری محفل کو رلایا کرتے تھے. کہتے تھے سگترا کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے. یا رسول اللہ، آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اگر آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کاش آپ کتے کو آواز دیتے، میری روح تڑپ جاتی کہ آقا کی زبان پر میرا نام آیا ہے. سگترا کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. کبھی کبھی آپ اپنے کتے کو بلاتے ہو جامی، میری روح جواب دیتی لبیک یا رسول اللہ. میں سمجھتا حضور مجھے بلا رہے ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے میرا نام لیا تھا، وہ پھر کہتا ہے حضور نے نام لیا تھا. بادشاہ کہتا ہے پھر سنا، میرے محبوب نے میرا نام لیا تھا. بادشاہ نے سارا کر اپنی طرف سے 1000 دینار خود بھی دے دیا کہ لے جا، یہ انعام میری طرف سے قرض